السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تراویح میں سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص کی تلاوت کی گئی۔ سورہ شعراء مکی صورت ہے، اس میں 227 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ اس کی شروعات بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فوراً حروف مقطعات کے بعد اپنی کتاب کی اہمیت بتائی ہے کہ قرآن مبین ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو مشرک اگر ایمان نہیں لاتے آپ کے دعوت پر، تو کیا آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ بتانے کا مقصد یہ تھا، وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی کھلی نشانیاں آنے کے باوجود بھی یہ لوگ انکار کرتے تھے، یہ مشرکان مکہ۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ 3 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے کوئی ایک آیت نشانی آ بھی جاتی ہے تو یہ لوگ اسے منہ موڑتے ہیں اس سے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ خیر بہرحال اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے 10 نمبر آیت سے لے کے 68 نمبر تک۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ پھر 78 نمبر کی آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بہت ہی زبردست تعریف کی ہے اور ایک دعا بھی کی ہے۔ وہ تعریف اس طرح سے ہے کہ الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت وہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی تعریف اس طرح سے بیان ہوئی ہے کہ جس نے مجھ کو بنایا سو وہی مجھ کو راہ بھی دکھلاتا ہے، اور وہ مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، اور وہ مجھ کو مارے گا اور مجھ کو زندہ کرے گا، اور وہ جو مجھ کو امید ہے کہ بخشے میری خطا انصاف کے دن۔ اے میرے رب دے مجھ کو حکم اور ملا مجھ کو نیکوں میں۔ اس طرح سے دعا آئی ہے۔ اس کے بعد 89 نمبر کی آیت ہے، جس میں بہت ہی اہم چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ الا من اطاع اللہ بقلب سلیم، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس صرف جو قلب سلیم لے کر آئے گا، یعنی سلامتی والا دل لے کر آئے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ دل سے مراد یہ ایک اتنی زبردست اور اتنی اہمیت والی چیز ہے۔ یہ دل اگر ظاہری اعمال کچھ بھی ہوں، دل اگر صحیح ہے، دل اگر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، قلب سلیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے متعلق ایک لمبی حدیث ہے، جس میں میں اس کا صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں کہا کہ اب جو شخص آئیں گے وہ جنتی ہیں۔ تو ایک شخص آئے، 3 دن ایسا ہی ہوا، صحابہ میں ایک دلچسپی رہی کہ کون ہے یہ شخص کہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو ایک صحابی ان کے گھر جاتے ہیں اور جھوٹ کہتے ہیں کہ میرے والد سے میرا جھگڑا ہوا ہے اور میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، اور وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ایسی کون سی ان کے اندر وہ کوالٹی ہے جس کے بلبوتے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہا ہے۔ تو 3 دن وہاں پہ رہے اور دیکھا کہ وہ صحابی صرف فرض نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں اور کچھ خاص ان کا عمل نہیں ہے۔ پھر تیسرے دن یہ صحابی جو ان کے گھر پہ رہ رہے تھے وہ نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے جھوٹ کہا تھا اور میرے والد سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، بہرحال میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا کوئی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک عمل ہے، وہ کون سا ہے؟ یعنی وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب بھی میں رات میں سوتا ہوں تو میرا دل سب لوگوں سے پاک رہتا ہے، کسی کے بارے میں میرے دل میں کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، دشمنی نہیں رہتی۔ تو دوسرے صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ضرور یہی عمل ہے جس کی وجہ سے آپ جنت میں جائیں گے۔ بہرحال یہ قلب سلیم بہت اہم چیز ہے، اس کے تعلق سے ہم کو فکر کرنا ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، سمود قوم سمود کا ہے، پھر لوط علیہ السلام کا قصہ ہے، شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس کے بعد 192 نمبر سے 196 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی قرآن کی تعریف کی ہے۔ یہ قرآن ہے کیا، کس کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے۔
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یعنی ترجمہ اس طرح سے ہے، اور یہ قرآن ہے اتارا ہوا پروردگار عالم کا، لے کر اترا ہے اس کو معتبر فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام تیرے دل پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ تو ہو ڈر سنا دینے والا، اور کھلی عربی بھاشا میں یعنی عربی زبان میں یہ جو ہے کتاب نازل ہوئے۔ اس کے بعد سورہ نمل شروع ہوتی ہے۔ سورہ نمل مکی صورت ہے، اس میں 93 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اس میں جو ہے سلیمان علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایک زبردست بادشاہت دی تھی، اس کا جو ہے تذکرہ ہے۔ 15 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولی سکھائی گئی تھی، ہواؤں کو ان کے تابع کیا گیا تھا، ان کے جو ہے لشکر میں انسان کے ساتھ جو ہے جنات بھی رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد 20 نمبر آیت سے وہ جو قصہ شروع ہوتا ہے کہ جو ہدہد یہ پرندہ ہے یہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو پتہ لگاؤ یہ کہاں گیا۔ پھر وہ سبا کی رانی کا واقعہ پورا اس میں آیا ہوا ہے۔ پھر 20واں پارہ شروع ہوتا ہے جس میں 60 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہے ہیں بہت ہی الگ انداز میں۔ اس کی جو 20ویں پاری کی شروعات ہی ہوتی ہے امن خلق السماوات، یہ امن سے جو شروع ہو رہا ہے، جس کا مطلب کہ بھلا کس نے بنائے ہیں، تو اس میں آسمان اور زمین کو کس نے بنایا وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پھر آسمان سے پانی کس نے اتارا ہے، کہ تم اس کو اتارنے والے ہیں کیا یا ہم اس کو اتارتے ہیں، یہ سب چیزیں بتائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلا کس نے بنائے زمین کو ٹھہرنے کے لائق، اور اس میں جو ندیاں کس نے رکھی، اور اس پر جو ہے بوجھ کس نے رکھا، دریا میں اور پہاڑوں کو کس نے جو ہے بنایا، سب چیزیں اس میں بتائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم جو ہے دوسروں کو جو ہے کیوں پکارتے ہو یا شرک کیوں کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد سورہ قصص شروع ہوتی ہے۔ سورہ قصص مکی صورت ہے، اس میں 88 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ یہ ایک جو ہے صورت ایسی ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پوری ترتیب کے ساتھ شروع ہوا ہے، پیدائش سے بھی پہلے سے لے کر جوانی تک۔ پھر اس کے بعد جو ہے شعیب علیہ السلام کے مدین کی طرف جانا، وہاں ان کی جو ہے خدمت کرنا، پھر اس کے بعد ان کا نکاح، پھر اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دینا، فرعون کے پاس جانا، پورا قصہ ترتیب کے ساتھ اس میں جو ہے بیان ہوا ہے۔ 76 نمبر کی آیت میں جو ہے قارون بادشاہ کا قصہ جو ہے بیان ہوا ہے۔ اس کو جو ہے کہا گیا تھا کہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر، اور یہ جو ہے جتنا دیا یہ اللہ تعالیٰ کا ہے مال اور دولت، تو وہ کہتا تھا کہ یہ سب میرے جو ہے ہنر کا کمال ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا۔ لیکن 85 نمبر کی آیت جو ہے بہت ہی اہم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے فرض ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو لوگ جو قرآن نہیں سیکھتے، نہیں سمجھتے اور پڑھنا نہیں جانتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کو نہیں آتا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس قرآن کو جو ہے فرض قرار دیا ہے، یعنی اس آیت ہی اس طرح سے ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن، یعنی یہ قرآن فرض کر دیا گیا ہے، کوئی اس میں جو ہے بہانے بازی نہیں چلنے والی ہے۔ جتنے جو ہے دوسرے جو ہے لینگویجز ہم سیکھتے ہیں، دوسرے جو ہے ہنر ہم سیکھتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی کہ قرآن سیکھیں، کیونکہ قرآن کے متعلق جو ہے ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے متعلق جو ہے سوال کیا جائے گا تم کو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو راہ راست پر رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ روم ہے، سورہ عنکبوت ہے، سورہ روم ہے، انشاءاللہ وہ کل دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔